जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी अहम कामयाबी ये हुई कि जबरी मज़हब की तब्दीली के हवाले से जो कानून साजी होने जा रही थी, जो बिल पेश किया गया था, वो बिल आखिर रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें बहुत सारे अफराद की काविशें शामिल हैं, बहुत सारी दीनी जमातों ने आवाज़ उठाई पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन ख़ुद मजहबी अमूर के वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब ने भी इसके ऊपर भरपूर स्टांस लिया, भरपूर स्टैंड लिया और ये कामयाबी नसीब हुई। हमें ज्वाइन किया है नूरुल हक कादरी साहब ने, प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कादरी साहब, पहले तो आपकी कोशिशों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और साथ ही साथ आपसे पूछते हैं कि इस बिल की जो मनसूख होना जो है वो कितनी बड़ी कामयाबी है और आइंदा जो इस किस्म की कानून साजी का सोचा भी जाता है उसका क्या मुस्तक़बिल? मैं पहले वजाहत करूं कि मैं बारहा कह चुका हूं कि इस हवाले से हमारा अक़लियतों के साथ न तो कोई मुतासिबाना रवैया है, न उन पे कोई सख्ती और जबर हम चाहते हैं, न हमारा दीन और मजहब चाहता है, न हमारा आईन और कानून चाहता है। और मैं जब अंदाज़ा लगाता हूँ पाकिस्तान का अपने आस पास के पड़ोसी ममालिक के में जो कुछ हो रहा है मजहबी अक़लियतों के साथ, जिस तरह उनके हुकूक को ग़स्ब किया जा रहा है, जिस तरह उनकी आज़ादियों को छीना जा रहा है, तो पाकिस्तान का इस हवाले से बहुत ही मुस्बत और बहुत ही मोतदिल किरदार है बतौर रियासत के, बतौर कौम के और बतौर हमारे निज़ाम और आइन और दस्तूर के। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस हवाले से ये मुल्क, इस मुल्क के अवाम, इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का निज़ाम, ये रियासत बहुत ही रहमदिलाना और मुशफ़िक़ाना रवैया है अक़लियतों के लिए। इक्के दुक्के इस तरह के वाक़यात जिससे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो जुज़वी वाक़यात है, निजी वाक़यात है। वो यहाँ पे मुसलमानों के साथ भी हो रहे हैं, यहाँ शियों के साथ भी हो रहे हैं, सुन्नियों के साथ भी हो रहे हैं। उस तरह के वाक़यात मज़ारात पे भी हो रहे हैं, मंबरगाहों पे भी हो रहे हैं, मसाजिद पे भी हो रहे हैं, मदारिस पे भी हो रहे हैं। तो उसको बना के कि कोई हम एक मुल्क पुरतशद्दुद मुल्क है या अक़लियतों के हवाले से कोई तासुब है, इस तरह की कोई बात नहीं। जब ये चूँकि इस कमेटी को कायम किया गया था, अक़लियती मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे और उन्होंने कहा था कि सिंध में जबरी मजहब की तब्दीली की वाक़यात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक दोनों हाउसेस की कमेटी बन जाए और इस मामले को बारीक बीनी के साथ इसकी तमाम पहलुओं को, तमाम जिहाद को देखें और फिर उस पर गौर करें कि क्या करना चाहिए। सही है। जब हम उसमें बैठे, में इत्तेफाक से इनकी तमाम मीटिंग्स में शायद ही कोई मीटिंग मुझसे मिस हो गई हो। मैं कोशिश करता था कि इस मसले का हल भी निकल आए, लेकिन ऐसा हल हो जो कि हमारे निज़ाम, हमारे दस्तूर, हमारे शरिया और दीन से मुतसादिब न हो और इस वजह से कोई और ऐसा मसला खड़ा न हो जाए जिसमें हम एक दूसरे कन्फ्लिक्ट और तनाज़ा में पड़ जाए जो अक्सरियत और अक़लियत का मज़हब के बुनियाद पर हो, दीन के बुनियाद पर हो और फिर उसको काबू न किया जा सके। तो उसके इस कमेटी के जो टीवार्स बने थे उसमें ये था कि हम जो मुरव्वजा और जो एग्जिस्टिंग लॉज है, जो मुरव्वजा कवानीन है जो कि पहले से मौजूद है, हम इस मसले का उन कवानीन की रोशनी में कोई हल तलाश करें और अगर कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन का और नफाजुल अमल का कोई मसला है और कोई इंतज़ामी शिकायत है तो उन इंतज़ामी शिकायत का हम बगौर जायज़ा लें। और जो हमने उस वक़्त जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स थी, हमारी जो मालूमात हासिल हुई, वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी जबरी मजहब की तब्दीली का वाक़या नहीं था, बलोचिस्तान में कोई वाक़या नहीं था, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में कोई वाक़या नहीं था, ICT एरियाज में नहीं था, सिर्फ पंजाब में भी न होने के बराबर, और सिर्फ सिंध के वाक़यात थे और सिंध में भी हिंदू बरादरी के साथ थे और वो भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स और अजला में थे।
تو پہلے ہم نے یہ سفارش کی کہ وہاں سندھ حکومت سے بات کرے اور جو لوگ اس میں ملوث دکھائے جاتے ہیں یا ظاہر کی جاتے ہیں ان کا موقف لے، ان سے پتہ کرے، ان کو بتائیں کہ اس کی بدنامی ہو رہی پاکستان کی، پاکستان کے لیے کے خلاف اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ہمارے اقلیتی ارکان کا یہ بضد ہے کہ ہم ایک قانون بنائیں اور اس میں ایک لا امینڈمنٹ لے آئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ پھر یہ ہمیں دے دے، چونکہ فیڈریشن میں مرکز میں اس سبجیکٹ کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں، تو ہمیں دے دیں، منارٹی ہمارے ساتھ ہے، ہم کوئی بیلنس متوازن اگر قانون بنانا ضروری ہے اور حتمی ہے اور کوئی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ہم ایک ایسا قانون لاتے ہیں جس میں اکثریت کے ساتھ بھی مشاورت کرے، دینی قیادت کے ساتھ، دینی زعماء کے ساتھ، پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر موجود جو سیاسی دینی جماعتیں ان سے بات کریں اور اقلیتوں کے لیڈرز اور نمائندوں سے بھی بات کرے، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے اور وہاں سے بھی کوئی اس طرح متنازع چیز نہ ہو۔ لیکن یہ جب انہوں نے یہ پروپوز بل جو انہوں نے سفارشات مرتب کی، جب ہمارے طرف بھیجا گیا کہ آپ اس پہ اوپینین دے دیں، تو پھر ہم نے جو ہم سمجھتے تھے اسلامی نظریاتی کونسل سے ہم نے مشورہ کیا، ایک اسمالر گروپ علماء کے ساتھ مشورہ کیا اور اپنا اوپینین دے دیا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب اس کی کیا ہے، اپنا اس کی کمیٹی نے اس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے اس بل کو؟ جی ہم نے یہی کہا کہ جو ٹیوارز ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بل آپ لائے ہیں اس بل کو تو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو تو بالکل ایک طرف ایک تقریباً مسترد ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا کوئی بناتا ہے، لاتا ہے، وہ تو پھر بہت لمبی بات آگے چلتے گی، اسلام کی بنیادوں اور بنیادی نظریے اور فکر سے متصادم نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن جب کمیٹی بننے سے پہلے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے پیش کیا، تو وہاں پہ جب لے ہوا تو اسپیکر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ڈو یو اپوز اٹ، تو میں نے کہا میں اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے جبری مذہب کی تبدیلی، وہ اس میں ہمارا دین واضح ہے، ہمارا عقیدہ واضح ہے، قرآن و سنت واضح ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پہ جبر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں 18 سال کا عمر لگاتے ہیں تو پھر تو ہمارا تاریخ اسلام اور بہت بہت اہم شخصیات، بڑی بڑی شخصیات، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ اور بے شمار صحابہ، بالخصوص انصار صحابہ جو کہ بالکل عہد طفولت اور ابتدائے شباب میں ایمان لائے تھے، ان کا ہماری ہسٹری پوری اس سے تباہ ہو رہی، تو اس کو دوسرے حصے کو جو 18 سال سے آپ مشروط کر رہے ہیں، ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ جی بہت شکریہ جی قادری صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا۔ بھی بہت سارے لوگوں کی کوششیں ہیں، قادری صاحب کی ہیں، سینیٹر مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی سے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، علی محمد خان خود، ورنہ وہ پورا گروپ جو تھا، وہ جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی کے اندر دیکھیں نا، میں پہلے بھی اس لیے بتائی کہ اسمبلی میں پاس ہو چکا ہوا تھا، صوبائی اسمبلی میں سندھ کی پاس ہو چکا ہوا تھا، اور within 24 hours پریشر اتنا بڑا تھا سندھ اسمبلی کے اوپر کہ اس سندھ اسمبلی میں چیف اسپیکر نے اور چیف منسٹر نے باقاعدہ، گورنر تھے سید الزمان صدیقی صاحب، ان کو کہا اس پہ اعتراض لگا کے واپس بھیج دیں، اور انہوں نے فوراً اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا تھا، تو آج تک اعتراض لگا ہوا۔ تو یہ پتہ نہیں بار بار شوق بات کھجری کن لوگوں کو ہوتی ہے، یہ بات میں کہتے ہیں۔ اچھا، اب میں پرانی بات کر رہا تھا، بیچ میں رہ گیا اس وقت وہ سارے کا سارا جو تھا، آپ پھر دوبارہ ملٹری تعلقات پہ جا رہے ہیں، میرا خیال ہے چلو اس پہ بعد میں بھی چلنا ہے، پھر کر لیں گے۔ اصل جو چیز انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جو تحفظات ہیں وہ بیٹھ کے سٹیک ہولڈر ایک ساتھ طے کریں کہ جو بھی چند ایک واقعات کو بنیاد بنا کر آپ قانون بنانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں بات سے مسئلہ پتہ کیا ہے عثمان صاحب، ہوا یہ ہے کہ جس وقت نریندر مودی نے ایک شدید قسم کی، اصل میں سازش بتاتا ہوں، شدید قسم کی بہت زیادہ ایک مسلمانوں کو بنانے کے لیے، ہندو بنانے کے لیے مہم شروع کی، اور وہاں بہت زیادہ واقعات شروع ہو جائے، انٹرنیشنل پریس نے بدنام ہونا شروع کیا، تو پاکستان کی کچھ انڈین سپانسرڈ NGOs نے یہ کام شروع کیا، اور ایوری باڈی نوز کہ وہ کون کہاں سے، اس کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں، اور زیادہ تر وہ تھر میں کام کرتی تھی، اور تھر کے اندر انہوں نے آ کے کچھ چیزوں کو اٹھانا شروع کیا۔
اور یہاں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہندو بھیجے بھی گئے بھارت، وہ جو واپس آئے تھے پھر، اور جو واپس جو انہوں نے میں آپ کہانیاں کو سنائی بتاؤں، میں اندور میں ان ہندوؤں کو دیکھا ہے جو وہاں سے گئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان چھوڑ کے اس حد تک ذلیل ہوئے ہیں کہ ہمیں ترس نہیں کو بلکہ کرتا، پورے اسرار طور پہ مرڈر بھی کیا گیا، مرڈر بھی کیا گیا۔ فیملی کا یہ گرداری لال بھاٹیا جیسے لوگ، ارجن داس بکٹی جیسے لوگ، یہ سارے وہاں گئے تھے، ذلت کی زندگی ہوئی۔ آپ خود سوچیں کہاں ارجن داس بکٹی وزیر، صوبائی اسمبلی میں پہلے ایم پی ہے پھر وزیر، اور کہاں وہاں جا کے تو بھیک مانگتا پھرتا ہے انڈیا سے، اور سب ثبوت دینا پڑتا ہے میں واقعی ہندو ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، اب مجھے نہ سمجھو پاکستانی نہ سمجھو، ذلت کی زندگی جسے کہتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ بنایا اس لیے گیا تھا، اور تمام، میں نام نہیں لینا چاہتا، اب تو فوت ہو گئے وہ دونوں جنہوں نے اس کو اٹھایا تھا اور اس کو خاص طور خراب کیا۔ چلیں جی اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔